إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم صل على محمد وبارك وسلم ثم صل عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا إلى ربنا راغبون. سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عبادات کا حکم دیا ہے اس میں سب سے جو اہم چیز ہے وہ خشوع اور خضوع ہے. اس کے ساتھ ایک چیز ہے رغبت. رغبت کیا ہے؟ لغت میں رغبت کا معنی ہے کہ کوئی پسندیدہ چیز یعنی اپنی کوئی محبوب چیز جسے انسان پسند کرتا ہے اسے اس کی محبت کے ساتھ حاصل کر لیا جائے، پا لیا جائے. تین قسم کی رغبتیں ہیں جن میں دو وہ ہیں کہ وہ رغبت اگر میرے اور آپ کے اندر ہے تو ہماری اس دنیا کی زندگی جو ہے وہ بے مقصد ہے. اگر تیسری جو اہم ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ ہمارے اندر موجود ہے تو ہم دنیا کے کامیاب ترین انسان ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ ایک رغبت ہوتی ہے کہ انسان صرف اس کے خیالات میں، اس کے معاملات میں اس کی کوشش صرف اور صرف دنیا ہے کہ وہ دنیا حاصل کرنے کے نت نئے طریقے جو ہے وہ تلاش کرتا ہے اور دنیا کے لیے ہی وہ کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے. جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک سونے کی وادی مل جاتی ہے تو انسان اتنا حریص ہے وہ دوسری سونے کی وادی کے لیے تلاش میں نکل پڑتا ہے. یہ ناکام ترین انسان ہے جس کے اندر یہ دنیا کی رغبت ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ دین کے اندر ہے اور وہ بدعات اور خرافات کے اوپر عمل کر رہا ہوتا ہے، یعنی وہ عمل کا دین کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہوتا. اس کی رغبت وہ سمجھتا ہے کہ میں ایک تعویذ اگر پہن لیتا ہوں تو اس سے مجھے شفا مل جائے گی، یا میں فلاں کسی جگہ پہ سفر کرتا ہوں، درگاہ میں جاتا ہوں، وہاں پہ سجدہ کرتا ہوں تو یہ میری نجات کا باعث ہے، یا میں کسی بھی گدی نشین کی بیعت کر لیتا ہوں یہ میری نجات کا باعث ہے. بھائیو وہ بھی بھائی جو ہے وہ اپنی غلط زندگی گزار رہا ہے. اب پیچھے جو آخری چیز ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، جو رغبت میں نے اور آپ نے آج اپنے اندر پیدا کر کے جانا ہے، وہ رغبت ہمیں ملے گی اللہ کے قرآن سے اور نبی علیہ السلام کے فرمان سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو آیا، دیہاتی، پاس آ کے بیٹھ گیا، فرمانے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل ایسا بتائیں، عمل بھی تھوڑا ہو، چھوٹا ہو، میرے ساتھ اللہ محبت کرے اور لوگ بھی میرے ساتھ محبت کریں. دیکھیے اس نے ساری زندگی کا جو نچوڑ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا. فرمایا یہ بڑا آسان عمل ہے، تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے ساتھ محبت کرے تو تم دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، دنیا کا لالچ اپنے دل سے ختم کر. لوگ تمہارے ساتھ محبت کریں
فرمایا جو لوگوں کے پاس ہے ان کے ہاتھوں میں ہے، اس چیز سے لاپرواہ ہو جا، یعنی اللہ کے دیے ہوئے پر خوش ہو جا، راضی ہو جا، لوگ تیرے ساتھ محبت کرنا شروع کر دیں۔ اب یہ پیدا کیسے کرنی ہے؟ سب سے پہلے ہمیں قرآن مجید میں سیدنا آدم علیہ السلام جو ہمارے باپ ہیں انہوں نے ہمیں طریقہ بتایا۔ گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، کیونکہ یبن بنی آدم، بنی آدم کا بیٹا جو ہے وہ خطا کار ہے، خطا ہو جاتی ہے مجھ سے، آپ سے، لیکن آدم علیہ السلام نے فرمایا جو عمل کیا کہ تم نے اپنے رب کو منانا کیسے ہے، رب کے قریب کیسے ہونا ہے، وہ طریقہ ہے جو وہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرنڈر کر دینا ہے کہ یا اللہ غلطی ہوئی ہے، خطا ہوئی ہے، ظلم ہوا ہے، اب تیرے علاوہ کوئی اور در نہیں ہے اور تیرے علاوہ کوئی ہمیں معاف کرنے والا نہیں۔ دیکھیں غور کریں، آدم علیہ السلام کی کوئی بہت بڑی غلطی نہیں تھی، اللہ نے کہا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، چلے گئے، جنت سے نکال دیا، ایک دفعہ دو دفعہ معافی مانگتے اللہ معاف کر دیتا، لیکن غور کریں کئی سال تک وہ ربنا ظلمنا انفسنا یا اللہ ظلم ہو گیا۔ اندازہ کریں اللہ کو یہ الفاظ کتنے پیارے لگتے ہوں گے کہ اللہ نے کتنی بار سنے ہیں۔ یہی چیز ہے، اگر اللہ آپ کی دعا قبول نہیں کر رہا تو اپنی دعا کا دورانیہ بڑھا دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا سننا چاہتا ہے۔ جب اللہ آپ کی دعا سننا شروع کر دے گا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ذلیل و رسوا نہیں کر سکتی، کیونکہ آپ اللہ کے محبوب بن چکے ہیں۔ اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے، فرمایا جبرائیل میں زمین پر فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس کے ساتھ محبت کر۔ فرمایا یا اللہ اس بات کو پھیلا دوں فرشتوں میں؟ فرمایا بالکل، پہلے آسمان پر، دوسرے پر، ساتوں آسمانوں پر اس بندے کا نام گونج رہا کہ اے اللہ کے فرشتوں، اللہ زمین پر فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس کے ساتھ محبت کرو۔ فرمایا یہی چیز زمین پر اتار دی جاتی ہے، اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے اور لوگ اس بندے کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اثر ہے، آپ کسی اللہ والے نیک آدمی، کسی عالم با عمل کے پاس بیٹھیں گے، آپ کے دل کو سکون مل جائے گا، کیونکہ یاد رکھیں، بیٹھا کریں، اپنی اولادوں کو بتائیں کہ اہل علم علماء کے پاس بیٹھا کریں۔ میرے استاد کہا کرتے ہیں کہ اہل علم کے پاس جب بیٹھو گے، کیونکہ ان کے اوپر اللہ کی رحمت ہو رہی ہوتی ہے، تو شاید چند چھینٹے جو ہیں وہ آپ کے اوپر بھی گر جائیں، کیونکہ صحبت سالے ترا سالے کنند، صحبت تالے ترا تالے کنند۔ اچھی صحبت آپ کو اچھا بنا دے گی، اچھی مجلس آپ کو اچھا بنا دے گی، بری مجلس آپ کو برا بنا دے گی۔ اب ایک اور نبی انہوں نے ہمیں سکھا دیا کہ اللہ سے اولاد لینی ہو تو کیسی رغبت پیدا کرنی ہے۔ ایک آدم علیہ السلام نے گناہ معاف کس طرح کروانے ہیں وہ بتایا ہے، ہمیں زکریا علیہ السلام نے بتایا ہے کہ اولاد اللہ سے کیسے لیں۔ بی بی مریم بیٹھی ہیں علیہ السلام، کمرے میں داخل ہوئے، دیکھا ان کے آگے بے موسم پھل پڑے، فرمایا مریم یہ کس نے دیے ہیں؟ یہ تو موسم ہی نہیں جو تم پھل کھا رہی ہو۔ کہا یہ اللہ نے مجھے عطا کیا۔ 95 سال کے بزرگ سیدنا زکریا علیہ السلام اولاد نہیں ہے، اپنے حجرے میں چلے جاتے ہیں، سجدے میں گر کر کہتے ہیں یا اللہ اگر بی بی مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو زکریا کو اولاد بھی عطا کر۔ پھر اللہ نے خوشخبری دی کہ ہم آپ کو یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کر رہے ہیں جو نبی بھی ہوگا، اور نبی ہونے کی بھی خوشخبری عطا کر۔
یعنی سکھا دیا کہ اللہ کی طرف اولاد لینی ہے تو کیسی رغبت جو ہے وہ تمہیں عطا کرنی ہوگی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے ہمیں کون رغبت سکھا سکتا ہے؟ اماں جی فرماتی ہیں کہ وہ ساری ساری رات کھڑے ہو کر رونا، پاؤں مبارک کا سوج جانا، ورم آ جانا. فرمایا کہ سینے مبارک سے اس طرح آواز آنی کہ جس طرح ہنڈیا جو ہے وہ چولہے کے اوپر رکھی ہوتی ہے. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت، اتنی اللہ کی طرف رغبت کس وجہ سے؟ فرمایا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے اس رب کا شکر نہ ادا کروں کہ جس نے میرے اوپر اتنا انعام کیا ہوا ہے. وہ ساری ساری رات اپنی امت کی محبت میں رونے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یاد رکھیے میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تہجد میں روتے تھے وہ اپنے لیے نہیں، اپنی امت کے لیے روئے. آج اگر ان کی امت ایک سنت پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو سوچئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قیامت کے دن کیسے کھڑے ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کرتا ہوں کہ وہ جو رات کی تنہائیوں میں ایک آنسو اپنی آنکھ مبارک سے اپنی امت کے غم میں بہایا تھا، ہم اپنی پوری زندگی قربان کر دیں اس ایک آنسو کا بدلہ ادا نہیں کر سکتے. حتیٰ کہ اللہ کو جبرائیل علیہ السلام کو بھیجنا پڑا کہ کیوں اتنا رونا، کیوں اپنے آپ کو اس طرح رلا رہے ہیں. فرمایا اللہم امتی اللہم امتی، اللہ میری امت، اے اللہ میری امت کے بارے میں اعلان ہوا ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے، لیکن انہیں یہ بتا دو کہ جب یہ میرے پاس آئیں تو شرک نہ لے کر. یہ تمام رغبتیں، محبتیں، اللہ کی طرف رجوع اللہ، خشوع حضور کس وقت پیدا ہوگا؟ کہ جب آپ کے اندر اخلاص ہوگا، آپ کو اپنے اللہ کی پہچان ہوگی، آپ کو اپنے اللہ کے ساتھ محبت ہو جائے گی. کہ دیکھیے یہ انسان ہے. صحیح سلسلہ حدیث کے اندر شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح سند کے ساتھ بیان کیا ہے. جس طرح آپ نے مغرب کی نماز پڑھی ہے، اس سے پہلے میں ایک بات کہنے لگا ہوں، آمین کہہ دیں، اللہ ہمیں ان میں شامل کر دیں. آپ کی ہی طرح صحابہ فرماتے ہیں ہم نے مغرب کی نماز ادا کی، کچھ صحابہ چلے گئے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کچھ بیٹھے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلے گئے. اچانک آپ حجرہ مبارک سے باہر نکلے تیز قدموں کے ساتھ، حتیٰ کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس کیا کہ جیسے تیز چلنے سے سانسیں بھی تیز چل رہی ہیں. فرمایا اے میرے صحابہ تم یہاں بیٹھ کر کیا کر رہے تھے؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کچھ قباء کی طرف سے آنے والے ساتھی ہیں، سوچا ہے پتہ نہیں زندگی وفا کرے یا نہ کرے، مغرب کی نماز پڑھ لی ہے، عشاء بھی آپ کی اقتداء میں پڑھ کے ہی جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نماز عشاء کا انتظار کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے پیغام بھیجا ہے اور فرمایا کہ جو مسجد کے اندر آپ کے ساتھی بیٹھے ہیں ان کو جا کر کہیں کہ اللہ فرشتوں کی جماعت میں بیٹھ کر ان پر فخر کر رہا ہے. فرمایا فرشتوں کو مخاطب کرتا ہے کہ تم نے کہا تھا کہ یا اللہ تو دنیا میں انسان پیدا کرنے لگا ہے کہ جو جھگڑا کرے گا، فساد کرے گا. یہ دیکھو یہ میرے بندے ہیں، ایک نماز ادا کر لی ہے اور دوسری نماز کا انتظار کر رہے ہیں. فرمایا عرش والا فرشتوں کی جماعت میں بیٹھ کر جانچ رہا ہے اور تم پر فخر کر رہا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے بھی تمہارے اوپر فخر آ رہا ہے. تو بھائیو یہ چھوٹا سا عمل آپ کی رغبت کے لیے بتایا ہے. ایک نماز پڑھ لیتے ہو تو دوسری نماز کا انتظار کر لیا کرو، اللہ آپ کا وہ انتظار کرنا بھی عبادت کے اندر شمار کر لے گا انشاءاللہ. صرف چھوٹا سا کام، زیادہ نہیں. کاروبار کریں، کام کریں، لیکن نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کریں. انشاءاللہ اللہ جب آپ سے راضی ہو جائے گا پھر ایسا رزق آئے گا کہ آپ کہیں گے کہ یا اللہ اب بس کر.
یہ تمام نحوستیں، یہ مصیبتیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے کمائی ہوئی ہیں، یہ ہماری ہی بادمالیاں ہیں۔ اس لیے آئیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس رغبت کو پیدا کریں، میں ابن مسیب رحمہ اللہ تابعی ان کے متعلق پڑھ رہا تھا، صحیح سند کے ساتھ البدایہ والنہایہ کے اندر لکھا ہے، مؤذن یہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ 20 سال کا عرصہ ہو گیا ہے کہ میں جامع مسجد دمشق کی یہاں کا مؤذن ہوں، لیکن آج تک ایسا نہیں ہوا کہ میں اذان دینے کے لیے پہنچتا ہوں اور ابن مسیب رحمہ اللہ کو میں پہلی صف میں نہ پایا۔ 20 سال کی گواہی وہ دے رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا، جو 40 نمازیں تکبیر اولا کے ساتھ ادا کر لیتا ہے اس کے اندر سے نفاق ختم ہو جاتا ہے، منافق نہیں وہ رہ سکتا۔ 20 سال ابن مسیب رحمہ اللہ مؤذن سے پہلے بھی مسجد کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ ابو عامش فرماتے ہیں کہ 40 سال میں میری ایک نماز قضا ہوئی ہے تکبیر اولا کے ساتھ۔ کس وجہ سے؟ کہ اس دن میری والدہ کا انتقال ہو گیا، کفن دفن کا انتظام کرتے ہوئے میری نماز قضا ہو گئی۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ مسجد کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ مسجد یہ نہیں ہے اگر آپ عبادت عادتاً کر رہے ہیں تو اس عبادت کی لذت آپ کبھی بھی نہیں پا سکتے، اسے مجبوری کے طور پر عادتاً نہ بلکہ اللہ کا حکم اور عبادت سمجھ کے کیا کریں۔ نماز میں لذت کیسے پیدا ہوگی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری ہے، جب نماز میں کھڑے ہو جاؤ محسوس کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فرمایا یہ نہیں کر سکتے تو یہ محسوس کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ہماری میری اور آپ کی نماز کے اندر خشوع اور خضوع پیدا ہو جائے۔ اما جی عائشہ رضی اللہ عنہ نے ذوالحج کا روزہ رکھ لیا، کافی بیمار ہو گئی، بخار تیز۔ عبد الرحمن آئے، بھائی تھے، کہا کھول دیں، افطار کر لیں، یہ کون سا فرضی روزہ ہے؟ فرمایا افطار تو کر لوں لیکن مجھے نبی علیہ السلام کی وہ حدیث یاد ہے کہ 1 سال کے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ آج میں نے اور آپ نے اپنے اندر اس چیز کو پیدا کرنا ہے۔ نماز میں آئیں، اللہ کو آپ تمام دنیا کی معاملات کو بھول جائیں۔ ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کی ازواج ہی وہ فرماتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان بیٹھے ہوتے، گفتگو کر رہے ہوتے، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا، اذان ہوتی، ہم سے اس طرح جدا ہو جاتے گویا کہ وہ ہمیں جانتے ہی نہیں۔ یہ آپ نے اور میں نے اپنے آنے والی نسل کو مسجد کے ساتھ ان کا تعلق بنانا ہے۔ جب ہم خود آئیں گے مسجد کے ساتھ تعلق بنائیں گے، میری مائیں اور بہنیں جو ہیں وہ اپنی اولاد کو اس طرح تربیت کریں گی، اور میرے بزرگ بھائی جب آپ اس طرح ساتھ اولاد کو لے کر مسجد میں آئیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کو اپنی اولاد کو یہ کہنا نہیں پڑے گا جب وہ بالغ ہو جائے گی کہ تم نماز پڑھا کرو، کیونکہ جب آپ ان کو اس چیز پر آمادہ کر دیں گے کہ ہمارا مسجد کے ساتھ تعلق کے بنا ہمیں سکون نہیں مل سکتا، ہمارے معاملات درست نہیں ہو سکتے، تو یہ تھی وہ رغبت جو میں نے اور آپ نے اس چیز کو پیدا کرنا ہے۔ یہ کب پیدا ہوگی؟ جب ہمارا رجوع ہر وقت اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوگا۔ آپ غمی، خوشی، کاروباری معاملات، دینی معاملات، معاشرتی معاملات، سیاست، ہر چیز میں جب آپ یہ دیکھیں گے کہ میرا قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے اور نبی علیہ السلام کا فرمان کیا کہہ رہا ہے، پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ سے عزت نہیں چھین سکتی، آپ سے بلندی نہیں چھین سکتی۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میرے اندر اور آپ کے اندر یہ چیز جو ہے وہ پیدا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں ان بندوں میں شامل کر دے جن سے تو راضی ہو جاتا ہے۔ یا اللہ جب ہمارا خاتمہ ہو، خاتمہ بالایمان ہو، یا اللہ جب ہماری موت کا وقت آئے، یا اللہ ہماری زبان پر تیرا ذکر ہو، یہی ہماری آخری خواہش ہے اور یہی یا اللہ ہمارے لیے نجات کا باعث ہے۔ تو میں آپ بھائیوں کا بھی، بزرگوں کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں، خصوصاً میں اپنے بھائی محترم ابو بکر
حافظ اللہ کا یہ میرے بھی ہم نام ہے، میرا نام بھی ابو بکر ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو زندگی صحت عطا کرے۔ اب یہ میری اور ان کی محبت یہ بھی چلیں اسی موضوع کے متعلقہ ہے، جو ہمارا بھائی چارہ قائم ہوا ہے یہ صرف اور صرف اسلامی بھائی چارہ ہے۔ کس سے؟ سوشل میڈیا سے ہمارا تعلق بنا ہے۔ ان بھائیوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا، میں نے ان کے ساتھ کیا، ایسا محبت بھائی چارہ قائم ہوا کہ آج میں آپ کے سامنے جو ہے وہ بیٹھا ہوں۔ یہ ان بھائی کی محنت ہے۔ اللہ جو بھی یہ یہاں پہ محنت کر رہے ہیں، آپ لوگ آ رہے ہیں، اللہ کے گھر کو آباد کر رہے ہیں، اللہ آپ سب کے گھروں کو جو ہے وہ آباد کرے، اللہ آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ آپ کی تکلیفوں کو دور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اللہ گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، خطاکار ہیں، یا اللہ جیسے بھی ہیں تیرے بندے ہیں، تیرے در پہ بیٹھے ہیں۔ اے اللہ کریم آج جو بھی کوئی کسی قسم کی نیک حاجات لے کر آیا ہے وہ پوری کر دے۔ اے اللہ کریم جو غم لے کر آیا ہے اس کے غم کو دور کر دے۔ اللہ جو تکلیفیں لے کر بیٹھا ہے یا اللہ اس کی تکلیفوں کو دور کر دے۔ اے اللہ کریم جو بے سکون ہے اسے مکمل سکون عطا فرما۔ اللہ ہمارے کاروباری مراکز پر برکتیں اور رحمتیں نازل فرما۔ اللہ ہمارے حلال رزق میں برکتیں اور رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ کریم ہمارے گھروں میں جو بے سکونیاں ہیں وہ سکون میں بدل دے۔ اے اللہ کریم آج جو بھی کوئی دکھ لے کر بیٹھا ہے یا اللہ اس کے دکھوں کو دور کر دے۔ اللہ جو بھی کوئی کسی کا کوئی بیمار ہے یا اللہ اسے مکمل شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے ایوب علیہ السلام کو شفا دینے والے ہمارے بیماروں کو بھی شفا دے دے۔ اللہ یہ ادویات، یہ ڈاکٹر، یہ ہاسپٹل، اللہ یہ تمام اسباب ہیں، لیکن یا اللہ جب تک تیرا حکم نہیں ہونا ہمارے بیماروں کو شفا نہیں ملنی۔ اللہ ہمارے بیماروں کے لیے مکمل شفا کاملہ عاجلہ کا اعلان فرما دے۔ اللہ ہمارے فوت شدگان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اللہ ان کی قبروں کو روشن اور منور فرما۔ اللہ ہمارا بھی یہی انجام ہے، ہم نے قبر میں آنا ہے۔ اللہ قبر بڑی سخت گھاٹی ہے، ہمیں قبر کے عذابات سے محفوظ فرما۔ اللہ قبر کی سختی سے محفوظ فرما۔ اللہ حشر کی ذلت سے محفوظ فرما۔ مولا جب حشر میں کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا ہمیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما۔ اللہ کل قیامت کے دن نبی علیہ السلام کے دستے مبارک سے ہمیں حوض کوثر کا پانی نصیب فرما۔ اللہ ہمارا ساتھ صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ فرما۔ اللہ آج کوئی بھی جو خصوصاً اپنے بیٹوں کی طرف سے کسی قسم کی پریشانی میں مبتلا ہے اللہ اس کی پریشانیوں کو دور فرما۔ مولا ہمیں دنیا آخرت کی بلائیاں عطا فرما۔ اللہ اس مرکز کو تا قیامت قائم دائم رکھنا۔ اللہ یہ جو چھوٹی چھوٹی مساجد ہیں یا اللہ جو تیرے گھر ہیں یا اللہ ان کو آباد رکھنا۔ اے اللہ کریم ہمیں توفیق عطا کر کے ہم ان گھروں کو آباد کر سکیں۔ ربنا تقبل منا، اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو کامل قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔